الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول المسدد محمود الأحمد جميع الشمم شفيع الأتم والله عاصمه الجبريل خادمه المعراج سفره البراق مركبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين منزله المكي المدني الهاشمي القرشي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم ومحمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اداکاران مظلوم کربلا سوگواران ماتمدار سید الشہداء عشر محرم کی زیارت کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں. 10 دن بڑے جوش کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ بہت ہی خلوص کے ساتھ ہم نے عزاداری کی. اللہ اس عزاداری کو قبول فرمائے، آپ کی تمام نیک حاجتیں پوری کرے. یقیناً اس موسم میں جبکہ بارش ہو رہی ہو، راستے خراب ہوں، اندھیرا ہو، لائٹ بھی آپ مشوری کا کھیل کھیل رہی ہو، یہاں کی جاتی ہو، 4-5 کلو میٹر سے سفر کر کے نہ کھانے سے یہاں تک آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہ جذبہ حسینی ہے، حسین کا کرم ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے یہ تو پانی کی بارش ہے، ہم اس کا غم منا رہے ہیں جہاں تیروں کی بارش ہو رہی تھی پھر بھی وہ نہیں رکی. الحمدللہ مجھے اطمینان ہے اس بات کا کہ آپ نے چھوٹی سی جماعت ہوتے ہوئے بہت ہی اچھے طریقے سے عزاداری منائی اور ماتم بھی ماشاءاللہ سے بڑے جوش و جذبات اور نواخوانی بھی بہت کی. اور رفیق بھائی، امین بھائی، ان لوگوں نے اتنے اچھی طریقے سے نواخوانی کی کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں لکھنؤ میں نہیں ہوں. یقیناً حق ماتم ادا کیا، حق مجلس ادا کیا آپ نے. اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ بی بی زہرا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے جو غم منانے کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. آپ حضرات نے مجھے عزت بخشی، اس کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. انشاءاللہ آئندہ کے لیے بی بی مجھے بھیجیں گی تو میں آپ کی دعوت ضرور قبول کروں گا، لیکن وعدہ نہیں کر رہا ہوں کہ 100% آ ہی جاؤں گا. میں خود دلچسپی ہے مجھے آپ کی جماعت سے. انشاءاللہ حالات صحیح رہے. 1 سال کی بات ہے، کون مرتا ہے، کون جیتا ہے، کون کہاں رہتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن ہم رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. لوگوں نے
دیے ہیں مجھے، میں نے بھی دیے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ ہندوستان میں چونکہ باہر بھی کبھی کبھی ہم لوگ چلے جاتے رہا، تو اشرے کے اعتبار سے اگر کوئی بڑا سے بڑا اشرا مجھے ملا 1000 آدمیوں کا، تب بھی میں آپ کے لیے اشرا چھوڑ دوں گا۔ اگر کوئی مجبوری میری نہ ہوئی یہاں آنے کی تو انشاءاللہ منبر حسینی سے حالات صحیح رہے تو میں ضرور آؤں گا۔ مجھے ایک بیماری ہے گٹھیے کی جوڑوں کی، آپ دعا کیجیے میرے لیے کہ یہ میرا شفا یاب ہو جاؤں گا، آمین۔ اور انشاءاللہ پھر ہم سب مل کے اسی طرح بلکہ اس سے اعلیٰ پیمانے پر ذمہ کریں گے۔ آپ جس طرح اس وقت متحد ہیں، یکجا ہیں، ایک مزاج ہیں، ایک فکر ہیں، اسی طرح جماعت کو لے کے چلائیے، اور انشاءاللہ ان قریب بہت جلد آپ کی جماعت سانگلی میں ایک نمایاں جماعت ہوگی، اس لیے کہ جہاں خلوص ہوتا ہے، جہاں درد ہوتا ہے، جہاں رویت سے محبت ہوتی ہے، وہاں خود بخود کام آسان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنا مزاج بتا دوں کہ جہاں بہت مجمع ہوتا ہے جیسے لکھنؤ وغیرہ میں مجمع داری کے بعد آبادی ہے، بستی ہے تو ہوگی، لیکن جہاں بہت مجمع ہوتا ہے وہاں دکھاوا بھی زیادہ ہونے لگتا ہے۔ جہاں مختصر لوگ ہوتے ہیں وہاں خلوص ہوتا ہے۔ آپ کے اندر بہت خلوص ہے، اللہ اس خلوص میں مزید اضافہ کرے۔ میں آپ کی محبتوں کا پھر ایک بار شکر گزار ہوں۔ آپ نے بہت محبت دی، بہت تکریم کی، میں اس لائق نہیں تھا، لیکن یہ صرف صدقہ ہے امام حسین کا کہ آپ اندازہ کریں جب ایک چھوٹا سا ذاکر، کوئی حیثیت نہیں ہم لوگوں کی، وہ حسین کا ذکر سناتا ہے تو آپ اتنی عزت کرتے ہیں، تو میرے حسین کی کتنی عزت ہونا چاہیے۔ میرا حسین تو عزتوں کا بادشاہ، لیکن لائنوں نے انہیں بھی عزیزان محترم، وقت کم ہے، 40 کی میری ٹرین ہے اور کل 7 بجے کی فلائٹ ہے لکھنؤ کی، انشاءاللہ میں 9 سوا 9 بجے تک لکھنؤ پہنچ جاؤں گا۔ اب دعا کیجیے گا خیریت سے میں پہنچ جاؤں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ خیبر سناؤں گا، ارادہ ہے لیکن اس طرح نہیں سنا پاؤں گا۔ اور خیبر پڑھنے کے لیے تو 2-3 گھنٹہ تو چاہیے، 2-3 گھنٹہ آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، شاید میں پڑھتا اور ایک آدھ 2 لوگ سنتے۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے گا میں عرض کر دوں گا، چونکہ وعدہ کیا ہے میں نے تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور دیکھیے اگر خیبر سننا ہے پھر خیبری نعرہ تو بنتا ہے نا اس موقع۔ یا علی ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دیکھیے یا علی یا علی نعرہ حیدری، یا علی نعرہ خیبری، یا علی۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، جو روز پڑھ رہا تھا اس میں آیت میں نے چینج کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے کے اوپر قرآن تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ عزیزان مطلب بالکل تمہید امید نہیں، یہیں سے شروع ہو جاؤں میں کہ اللہ عالمین کا رب ہے، محمد کو عالمین کا نذیر بنا دیا گیا۔ یعنی اللہ اگر عرش والوں کا رب ہے تو محمد عرش والوں کا نبی ہے، اللہ فرش والوں کا رب ہے
تو محمد فرش والوں کا نبی ہے. اللہ جناتوں کا رب ہے تو محمد جناتوں کا نبی ہے. اللہ انسانوں کا رب ہے تو محمد انسانوں کا نبی ہے. اللہ پہاڑ والوں کا رب ہے تو محمد پہاڑ والوں کا نبی ہے. اللہ غار والوں کا رب ہے تو محمد غار والوں کا نبی ہے. اللہ ظلمات والوں کا رب ہے تو محمد ظلمات والوں کا نبی ہے. اللہ فرشتوں کا رب ہے تو محمد فرشتوں کا نبی ہے. گناؤں گا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا، بس شارٹ میں اتنا کہہ دوں کہ جس کا اللہ لا الہ الا اللہ ہے، توجہ، جس کا اللہ لا الہ الا اللہ ہے اس کا محمد الرسول اللہ ہے. اور جس کا محمد الرسول اللہ ہے اس کا علی ولی اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. اس لیے کہ رسول نے غدیر میں فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. حیدری علی حیدری علی علی. مطلب کہ خیبر میں لا الہ الا اللہ تھا. دروازہ 40 دن تک 39 مسلمان جاتے رہے، بھاگ کے آتے رہے. اچھا، خیبر کی 2 منٹ میں ہسٹری بتا دوں. قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے، اے رسول جب بھی یہودی تم سے کہیں گے یہ بھیڑ اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد ان کو ملنے والی. یہودی رسول اللہ کے زمانے میں صرف ایک بار لڑا ہے. اب جب یہ مسلمان یہودیوں کو قرآن کی آیت سناتے جب بھی لڑو گے بھاگو گے، تو انہوں نے خیبر میں 7 قلعے بنا دیے تھے، جیسے آج آئرن ڈوم بنایا جا رہا ہے، تھاڑ نصب ہو رہا ہے، اسی طرح 7 قلعے کس لیے بنائے تھے؟ تاکہ کبھی اگر مسلمانوں سے جنگ ہو تو ہم محفوظ رہیں. آپ دیکھیے مسلمانوں کا خوف کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ خیبر. 4 پوائنٹ بڑے اچھے آئیں گے انشاءاللہ. 7 قلعے تموز عباس، یہ کہاں بنا تھا؟ خیبر میں. اور تقریباً 14 سے 20 ہزار کی آبادی خیبر میں ہو گئی تھی. سب ادھر ادھر سے اکٹھا ہو کے آ گئے تھے، جیسے آج سب فلسطین میں اکٹھا ہو گئے ہوں. فلسطین ان کا ملک نہیں ہے، آپ کو علم ہے کہ نہیں؟ جی. یہ جرمن میں جب ہولوکاسٹ ہوا، جب ہٹلر نے ان کو پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، کئی لاکھ لوگوں کو مارا، آپ کو اس کی معلوم ہوگی، تو اس نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا. جب ہٹلر سے پوچھا گیا کہ تم نے ان سب کو کیوں نہیں ختم کیا، تو ہٹلر نے کہا تھا کہ میں سب کو ختم کر سکتا تھا، لیکن کچھ یہودیوں کو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ تاکہ یہ اپنے عمل سے، اپنے ہندی میں کہتے ککرم سے، ان کو جب دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اپنے کو کرم پیش کریں گے تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ انہیں زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج وہ بات صحیح ہو رہی ہے کہ فلسطین میں، غزہ میں ان بچوں کو بھی مار دیا جاتا ہے جو کھانا کھانے لائن میں لے کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ کیا ہے. 2000 محترم مارا، تمام ملکوں میں یہ لوگ گئے، یورپ میں گئے، ہم کو پناہ دیجیے، یہ بھاگے جرمن سے، انگلینڈ میں گئے، امریکہ میں، ہر جگہ. اب یہ آئے فلسطین. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سیٹ پہ ٹرینوں میں مثال دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں لوگ سلیپر کوچ میں، اے سی میں تو نہیں آتے، بھیا ذرا ہٹ جائیے بیٹھ جاؤں. اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہٹ جائیے گا بیٹھ جاؤں. اب جب وہ کم وقت ٹھیک کیا ہٹنے پہ، اب دھیرے 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 ہم کو ہماری سیٹ سے ہٹا دیتا ہے، خود قبضہ کر لیتا ہے. یہی حال فلسطینیوں کا ہوا، وہ اسرائیل کا ہوا.
فلسطینی مسلمانوں نے رحم کھا کے ان کو پناہ دی اور جب پناہ دی تو انہوں نے سازشیں کر کر کے ان کو ان کے گھر سے ہی بے دخل کیا ہے فلسطینیوں کا مختصر میں بالکل مختصر کہ آپ سمجھ جائیں بات. تو فلسطینیوں نے خیبر میں بہت سے قلعے بنا رکھے تھے. جنگ چھڑ گئی. بالکل شارٹ دیکھیے ٹائم نہیں ہے, جلدی میں اپنی بات پہنچا دوں. حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ دو تاریخ ہے. 1400 فوج کے ساتھ آئے, ایک ہے 8000 فوج کے ساتھ آئے. ان کی تقریباً 20,000. 8000 کی فوج مشکل لگ رہا ہے, اس لیے اس وقت اتنے مسلمان نہیں تھے کہ 8000 آرمی بن گیا. 1400 ہو سکتی ہے. آئے کہاں؟ خیبر میں. اور جو سب سے بڑا پہلوان تھا اس کا کیا نام تھا؟ مرحب. اس کے بھائی کتنے تھے؟ 7 بھائی. اس میں سب سے مرحب کے بعد حارث تھا. اب عزیزان محترم, مولا کائنات کہاں ہے؟ مدینے میں. وہ تشریف نہیں لائے تھے. اب 39 دن تک حضور اپنے صحابیوں میں سے جو آج اسلام کے 4 ستارے ہیں, آپ تو سمجھ گئے نا, اس لیے کہ آپ تو 4 ستارے بہت جلدی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کبھی دوسرے صاحب جا رہے ہیں, جملہ ہے, کتاب یہی میرے پاس ہے, ابھی میں نے پیک کر کے ضرورت پڑے گی کھول کے دکھا دوں گا. ہوا کی باتیں نہیں ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ گئے تو مرحب لڑنے کے لیے نہیں آیا. وہ اپنا بیٹھا ہوا تھا, صرف کھڑکی سے سر نکالا خالی. کون آیا ہے؟ اور جب انہوں نے مرحب کے چہرے کو دیکھا اب آپ سمجھ گئے. سلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جملہ یہی ہے کہ چونکہ علم ہوتا ہے نا, جھنڈا ہر فوج کا ہوتا ہے, جھنڈا لے کے جایا کرتے تھے, کہ کوئی جھنڈا لے کے بھاگ آیا, کوئی ڈنڈا چھوڑ آیا, اور کوئی ڈنڈا لے کے بھاگ آیا, جھنڈا چھوڑ آیا. واقعی ایسا ہوا ہے. جب حضور کے پاس آئے, حضور نے سردار سے پوچھا, بھیا کیوں بھاگ آئے؟ ارے میری فوج نالائق تھی, میں اکیلا کیا کرتا. جب فوج سے پوچھا کیوں بھاگا ہے سردار کو چھوڑ کے, کہا سردار ہی پہلے بھاگا تھا, ہم تو ان کے پیچھے بھاگے تھے. اب عزیزان محترم 4 مصرے سناتا ہوں. جب یہ چاہتے تھے, دیکھیے میں بہت سی باتیں کٹ کر رہا ہوں تاکہ میں وقت سے جا سکوں. اب دعا کیجئے ٹرین لیٹ ہو جائے تو 1 گھنٹہ بچتا رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حقیقت ہے کہ مجھے آپ کی جماعت سے, آپ سے واقعی انس, لگاؤ, محبت جیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دنیا کے 12 ملکوں میں جا کے آیا ہوں, ایسا نہیں 12 ملکوں میں, اور ماریشس میں اشرا پڑا ہوں, مڈغاسکر میں, یمن بھی میں گیا ہوں. تو جتنا لگاؤ میں محسوس کر رہا ہوں آپ سے, واقعی میں منبر پہ کہہ رہا ہوں, جھوٹ میں بولتا ہی نہیں. پہلی بات ہے مبالغہ, یعنی بڑھا کے نہیں بولتا. آج تک مجھے کسی جماعت سے اتنا لگاؤ نہیں ہوا ہے. نہ جانے کو بھی نہیں آ ہو سکتا ہے کوئی اچھائی کا ذریعہ ہو. بہرحال 4 میں سے سنیے. اب یہ دھیان میں رکھیے گا کہ خیبر مرحب لڑنے کے لیے نہیں آئے, بس دیکھتا تھا. اب یہاں پہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. دریچہ تو سمجھتے, دریچہ ہے نہیں کھڑکی. شاعر نے کہا, نکالا دریچے سے مرحب نے جب سر, تو ہم نے بہادر پہاڑوں پہ دیکھے. سمجھ گئے نا. نکالا دریچے سے مرحب نے جب سر, تو ہم نے بہادر. کہ روایت ہے یہ کہ جنگ احد میں یہی جو ستارے ہیں, ہم تو خیر ان کو زمین کے تارے بھی نہیں مانتے ہیں, ستارے تو بہت دور کی بات,
کہ جب احد میں سب بھاگ رہے پورا چل رہا ہے بھائی، جو میں کچھ پڑھا نہیں بہت زیادہ، ابھی بہت کچھ ہے مجھے پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ اگر آئندہ آیا آپ اور بیوی نے بھیجا تو پھر اور یہ روایت ہے کہ پہاڑوں پہ ایسے دوڑ رہے تھے دشمن کے خوف سے جیسے پہاڑی بکریاں بھاگی، روایت ہے جہاں نکالا دریچے سے مرہم نے جب سر تو ہم نے بہادر پہاڑوں پہ دیکھے تمنا تھی لنگر کے شیروں کو کوئی لپکتے ہوئے آج غاروں پہ دیکھے، کئی بار گر کر اٹھے اٹھ کے بھاگے۔ کئی بار گر کر اٹھے اٹھ کے بھاگے مگر ہم نے رفتار بڑھتے ہی دیکھی، ارے الجھتی رہی داڑھیاں جھاڑیوں میں بڑے بال کچھ گداروں پہ دیکھے۔ مل کے سلوات بھیجا ہو گیا وہ بھاگا، ہو گیا وہ بھاگا، ہو گیا وہ بھاگا۔ اب عزیز عالم محترم، رسول تو کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا، رسول پریشان نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اور یہ کون مسلم ہے؟ نو مسلم، نئے بہت سے مسلمان ہوتے ہیں۔ رسول کی سمجھ میں آ گیا کہ اس میں جتنے ہیں وہ ابھی پکے نہیں ہیں، کچھ دولت کے لیے اور حکومت کے لیے، اور بعد میں بنی امیہ نے کتنا کھیل کھیلا اسلام کے ساتھ، آپ نے کچھ تو گہرا جانتے ہوں۔ اب عزیز عالم محترم، ایک دن جب 39 دن ہو گئے، رسول نے کہا نادِ علی مسرر عجائب تجد ان لک فی النوائب، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ علی کو پکار رہے ہیں۔ آج جو مسلمان علی کو پکارنا بدعت کرتا ہے، آ کے سنو کہ بغیر علی کے رسول جنگ خیبر نہیں فتح کر سکے، تو ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے بغیر علی کے؟ نعرہ حیدری یا علی، کیونکہ میں بہت تیز پڑھتا، لیکن آواز تو آپ نے دیکھی نہیں، تیز پڑھتا تو پڑ جاتی ہے۔ اور بہرحال یہ دودھ اور ہلدی کا اثر ہے کہ میں آج تک بول رہا ہوں۔ اور ابھی لکھنؤ میں بھی جا کے ہم لوگ فری نہیں بیٹھتے، سوال کوئی نہ کوئی پروگرام چلتا ہی رہتا، ہماری مسجد میں بھی شاید بنتا ہوگا۔ یہ آواز جیسے ہی رسول نے کہا پکارنا دے دیا۔ روایتوں میں ہے کہ علی نماز صبح پڑھنے جا رہے تھے، اور پکارنے سے پہلے جب دیکھا رسول نے کہ مسلمانوں کی حالت تو خراب ہے، تو ایک اعلان کر دیا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا، جملہ سنیے گا، میرا جملہ نہیں ہے، اس شخص کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب آج تک جتنے گئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آگے جملہ ہے، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی بھاگنے والوں میں سے نہیں بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا۔ اور خاص بات رفیع بھائی سنیے، یعقوب بھائی آپ بتائیے گا، اگر کبھی بحث ہو مجھے بات کرائیے گا، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہوا کی باتیں واقعی کیا کہا رسول اللہ نے کہ وہ خدا اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جملہ کہ خدا و رسول
اس سے محبت کرنے والے ہیں. آپ اندازہ کیجئے رسول نے جنگ خیبر میں کلیئر کر دیا کہ کون ہے جو مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے اور اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے. اگر جو آج تک مسلمان ان صفتوں کے حامل ہوتے، ان صفات کے مالک ہوتے، تو رسول کبھی نہ کہتے کہ وہ غیر فرار ہوگا. آج دنیا کرار آ رہا ہے، کرار کہا سنا آپ نے، اس کی نقل تو کر سکتی ہے لیکن علی جیسا کرار لا نہیں سکتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دعا آیا تھا نا، پھر وہ نام چینج کر دیا گیا. نقل کون یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلمان تو ویسے بھی ڈپلیکیٹ کاپی کرنے میں ماہر ہے. اس سال بھی کوئی نوا پچھلے سال کاپی ہوا ہے. جرار آتا ہے، کون جرار؟ آگے آپ لگا دیجیے یہ کاپی ہوئی تھی. آپ دیکھو اشارہ کر رہا ہے ایسے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. کل جانے محترم، اب جب اعلان ہوا کہ کل علم دوں گا، اب خیبر میں عید ہو رہی ہے. دیکھیے ایک اور اعتراض، عید ہے مسلمانوں میں، کوئی داڑھی بنوا رہا ہے، کوئی موج نہیں کروا رہا ہے، کوئی بال کلر کر رہا ہے، کوئی کپڑے استری ہو رہا ہے. یہ جملے میرے ہیں، تاریخ کے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاید کل ہمیں علم مل جائے، ہم مرد بن جائے، ہم کردار بن جائے. پوری رات شب بیداری ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ علم کے لیے. یعنی جب ان کی شب بیداری علم کے لیے تھی تو وہ جائز، سمجھے آپ؟ جب علم کے لیے شب بیداری تھی تو وہ جائز. آج علم لے کے ہم شب بیداری کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. صبح ہوئی، آواز رسول میں ناد علی المظہر شاہد. مولا نے مسجد میں ایک قدم مسجد کے اندر، ایک قدم مسجد کے باہر سن لیا. کمبر مولا کے ساتھ ہے. کمبر کون ہے مولا کے؟ غلام. تو علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آج جتنے چیزیں مسلمانوں نے لبیک یا رسول اللہ کہنا سیکھا ہے، اسی کا نام بھول گئے.
नालैन खैमे के अंदर पहनाई, रिदा अबा खैमे के अंदर पहनाई। कि क्या बात हुई कि आप अमामा लाके बाहर पहना रहे हैं, दिस्तार ताश बाहर पहना रहे। ताश मैं कह रहा हूँ, ताश तो होता नहीं, दिस्तार होती है। तो अजीब जवाब दिया है हुजूर ने। कहा सलमान, कल मेरे बाद मेरी जूती का झगड़ा नहीं होगा, मेरे लिबास का झगड़ा नहीं होगा, मेरे पटके का झगड़ा नहीं होगा, मेरी अबा का झगड़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको अंदर पहनाया। झगड़ा होगा तो मेरी दिस्तार का होगा। लिहाजा आज मजमे के सामने अली के सर पे अपनी दिस्तार पहना के ये बता रहा हूँ कि देखो मेरी दिस्तार का अगर कोई वारिस है सिर्फ अली है उसका। नारे हैदरी, हैदरी, समझ गए आप? बातें हो रही ना बात अभी भाई, याकूब भाई हो रही ना बात बातें एकदम आसान लफ्जों में। मैं कहा अब जाओ। हुजूर ने एक वहां पे बम्पर ऑफर किया है, बम्पर ऑफर। अभी मैं बता दूं कौन सी ऑफर थी, बाद में उसका रिजल्ट दूंगा आपको। कहा आज जो मुझे अली के हाथों पे जब खैबर फतह होगा उसकी खुशखबरी सुनाएगा, मैं जामिन हूं कि वो जन्नत में जाएगा। ये ऑफर है, ये मुफ्त की ऑफर है। अब बेचारे मुसलमान 39 दिन तो कुछ कर नहीं सके थे। अच्छा दौड़ने में प्रैक्टिस नहीं थी इनकी। अब सब पहाड़ों पे चढ़ गए कि हम चालू दिखाएंगे अली की और आगे बता देंगे। अब इस बात को मैं नहीं रोकूंगा। इधर दुआ किया हुजूर ने, परवरदिगार इशारा कर रहा हूँ खैबर इनके अली के आगे में फतह कर। आ गए अली। अब जब मरहब ने देखा ये तो मौला के भागने वाले में से थे, उससे पहले आप खैबर का नक्शा समझिए। 3 तरफ से पहाड़ है, पहाड़ पहाड़ पहाड़। इधर से फौज इस्लाम आ रही है, यहाँ 20 गज चौड़ी खाई खोद दिया उन्होंने। खाई तो समझ रहे ना, नदी मतलब। अब आप बताइए आदमी हमला कहाँ से करेगा? मुसलमान यही बहाना करते थे जो भाग भाग के आते थे। पहाड़ 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 खाई, इधर फौजे इस्लाम, इधर किला खैबर। अब जब मौला पहुंचे खाई के पास, खाई कितनी गज की है? 20 गज की। एक मर्तबा घोड़े से कहा क्या इरादा है भाई अपने दुलदुल से। देखिए घोड़े जितना वफादार जानवर, घोड़े ने ज़बान बेज़बानी में कहा, क्योंकि इशारा इतना है कि वो समझ ही रहा था मौला का घोड़ा है ना, कोई मामूली बात है। करबला का जो सुलझना है मालूम है आपको, इसने मतलब रवायत में है कि दुश्मन पकड़ना चाह रहे थे लेकिन कोई पकड़ नहीं सका। 2 रवायत है, पहले आके खबर कीजिए खैमे में, उसके बाद एक रवायत है कि फरात में कूद गया लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं आया। बहुत वफादार जानवर। अली ने कहा क्या इरादा है? कहा मौला हुक्म कीजिए, अब फिर मेरी परवाज़ देखिए, आप हुक्म कीजिए। अली ने इशारा किया। 20 गज चौड़ी खाइए, सोचिए कितना होगा, आप समझ जाइए। 20 गज बाकायदा तारीख के जुमले, रवायत के जुमले बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। वहीं से घोड़े ने थोड़ा पीछे बड़ा छलांग लगाई। तारीख में है कि इधर था, खैबर के सामने आ गया। अली ने एक पत्थर पे अलम गाड़ा। इतराज होता है कि भला पत्थर पे अलम कर सकता है? अरे जाके अय्यूब से पूछो क्या किया था, तारीख का पूरा वाकया है। पत्थर को मोम बना दिया करते थे। जब एक नबी पत्थर को मोम बना देता है यानी तो फखरे अंबिया है।
अंबिया का फख्र है, काट दिया। खड़े हुए मुसलमान बहुत ताना देते थे जब मुसलमान को यहूदी जब मुसलमान भागते थे, कहते तो हमको कुरान सुनाते थे कि भीड़ दिखा के भागेंगे, तो उल्टा हो रहा है, भाग तुम रहे हो। अरे नहीं, कुरान में यही है कि यहूदी भीड़ दिखा के भाग, यहाँ मुसलमान भाग रहा है, तो वो कटाक्ष करते थे, तंज करते थे कि मुसलमानों तुम्हारा कुरान तो कहता था भागेंगे यहूदी, तुम भाग रहे हो, तुम्हारे कुरान से तो उल्टा। और वही तारीख आज चली आ रही है कि मुसलमान हर काम कुरान से उल्टा ही करता है। हर काम, खून बहाना, लूटना, मारना। आप देखिए जोलानी की हुकूमत है, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो देखा वहाँ का कि वहाँ 2 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, हंस रहे हैं, 5 लोग आगे कि उल्टा ही कर रहा है मुसलमान। और इसका नतीजा वजह क्या है, रीजन क्या है? इसलिए कि कुरान जो हुजूर ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान एक, अहले बैत। इन्होंने भी हदीस को माना है, सबने माना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हुजूर ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ जा रहा हूँ, एक कुरान, एक सुन्नत। सुन्नत, अबे सुन्नत तो चली गई ना हुजूर के साथ, अहले बैत तो आज भी बाकी है ना, तो सुन्नत कैसे देखोगे? हुजूर ने कभी पोस्टमार्टम करवाया किसी का? कोई मसला बताया ऐसे पोस्टमार्टम होगा? हम पे इतराज होता है कि हुजूर ने तो मुहर्रम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए हमारे 14 जो मासूम हैं उनमें 12 इम्मा हैं, 11 को तो आपने शहीद कर दिया। इसमें भी बहुत अच्छी बात है, तो वही है कि फिर टाइम कहने लगे कि इनका इमाम तो गार में छुप गया। अरे गार में नहीं छुपा है, आपने 11 को शहीद किया, क्या गारंटी थी कि 12 को जिंदा रहने देते? कोई गारंटी थी? रख दिया पर्दे में। आज भी जिंदा है हमारा इमाम पर्दे गैब में है, तो आज भी हमारे मराजे किराम मसले को हल करके हमें बता रहे हैं। ये सुन्नत नहीं है, ये अहले बैत की सीरत है जो बताई जा रही है। सलावत पढ़े गाड़ा आलम। अब उसने देखा आज कौन आया भैया, 39 दिन का एक्सपीरियंस था, सोचा आज भी शायद रफ्तार तेज हो जाए, नहीं मोड़ा करके आवाज है कोई जो मुकाबले में आए। जब मरहब ने अपने भाई को भेजा, हारिस को, किसको भेजा? मैंने कहा था हारिस उसका भाई। अब हारिस के दिमाग में तो ये बात थी यार टाइम तो खत्म हो रहा है मेरा, 9:45 बज गया है, तो 9:45 हो गया, बात जल्दी 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 बता, नारा मत लगाइएगा, टाइम। हारिस आया, बड़ा हकड़ता हुआ, तजर्बा था कि तो भागने वालों में से हो गए, रजत खानी होती थी। इसका नेजा कितना था? जो उसका नेजा था कितने मन का था? 4-5 मन का तो नेजा था इसका, खाना ही मुश्किल होता था। तो जब अली जा रहे थे तो लोग डरा रहे थे, अरे और खैबर मरहब तो पूरा ऊँट लेके ढाल बना लेता है, लोग डरा रहे थे, इतना डेंजर आदमी है। एक ही बार में हारिस को अली ने मार दिया। अब जब मरहब ने देखा कि मेरे भाई को एक ही बार में, बड़ा तेज बेशुताब खाया, बड़ा अंदर उतरा, वहां से सामना हुआ। रजेश बड़ा, रजेश समझते हैं जब सामने सामने बात होती थी, मैं ये हूँ और मैं ये कर दूंगा, मैं इतना मारा। तो मरहब ने कहा सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। सुना? अली इधर से बोले सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। जैसे ही हैदर का नाम सुना वापिस होने लगा, वापिस। अब देखिए शैतान कहीं कहीं बड़ा अच्छा काम कर जाता है, यहाँ भी उसने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया। आया इंसानी शक्ल, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं हैदर से नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे?
کہا میری ماں نے منع کیا تھا کہ سب سے لڑنا دنیا میں، لیکن حیدر نام کے آدمی سے کبھی نہ الجھنا۔ اب شیطان نے کیسے بیٹھایا؟ اس کا چکر عورتوں کو بہت چلتا ہے، لیکن یہ چلا نہیں پاتا، اور یہاں چلا گیا اس نے خیبر میں۔ اتنے بڑے پہلوان ہو تم، پوری دنیا میں تمہارا نام ہے، تمہارے نام سے لوگ کانپتے ہیں، اور تم بھاگ رہے ہو، تو عرب کی عورتیں کیا کہیں گی تم کو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرب کی عورتیں کیا کہیں گی؟ صحیح بات ہے۔ شیطان نے علی کا جاتا ہوا شکار واپس کر دیا۔ اب آپ دیکھیے پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، کیسے زندگی کیا ہوا چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر مثال کریے نا، علی نے خیبر فتح کر فتح کر لیا۔ اب آپ سے بات کرتے ہیں منجد بنا کے بہت سارے پورا بھی پڑھتا کروا کے فوج کو پار کرایا، اور کیا ہوا کچھ نہیں کرتا کرنے کے۔ اب وہ بات کہتی تھی آفر والی، جب لوگوں نے پہاڑوں سے دیکھا مذہب گیا، اب پہاڑ سے لوگ بھاگنا شروع میراتن ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ جنت کے لیے۔ وہ سوچ رہا ہے میں پہلے رسول کو خوشخبری سنا دوں کہ حضور جیت گئے، علی جنت میں اوپر واجی، ادھر سے دی ادھر سے دی ادھر سے دی ادھر سے دی، چاروں طرف سے حضور کے پاس بھیج رہے ہیں، کیونکہ آفر ہے نا آخری کا، قریب بھاگنا ہے دوڑنا ہے۔ آئے کہا حضور مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے فتح کر لی۔ اب کس کی کیس دوڑے ہوں گی تو وہی جانتے ہیں۔ تو حضور نے کہا ارے تم نے لیٹ کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا سلمان مجھے بتا چکے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم یا علی۔ سلمان بتا چکے ہیں۔ سلمان کہیں گئے تھے پہاڑ وہاڑ سے؟ کوئی تفصیلہ بہایا دوربین کو شاید دیا دیکھ رہے ہوں گے، یہ تو کہیں نہیں گئے۔ پھر کیسے؟ پھر کیسے؟ تو مجھے نہیں معلوم، کسی سے پوچھو، مجھے کیا پتا بھائی کیسے بتائیں گے؟ بتایا جنت کے مالک ہے یہ۔ کہا حضور آپ نے ساری محنت کو پانی کر دیا، اب جا کے بشار دن بیوی نے پیر کی مالش کروانا پڑے گی، کروا پڑے گا۔ کہا نہیں سلمان سے پوچھو، بس آخری جملہ ایک بات اور اس کے بعد بتاؤں گا۔ کہا سلمان تم تو کہیں گئے نہیں، تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ علی نے خیبر کو مرحب کو قتل کر دیا، فنار کر دیا، جہنم میں بھیج دیا؟ قسم خدا کی عجیب جواب دیا ہے سلمان نے۔ کہا کہ سنو، تم محمد کے ساتھ رہتے ہو لیکن مزاج محمد کو پہچان نہیں سکے۔ رہنا اور بات ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ تم محمد کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے گئے کہ ہم وہاں سے دیکھیں گے۔ میں سلمان جو سچا حبیب کا ساتھی ہوں، میں یہی بیٹھ کے محمد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جب مسکراہٹ آئی میں سمجھ گیا، مرحم پڑ گیا۔
ماتم، نوحہ، مرثیہ، مجلس، نظر و نیاز، ایک ایک کی محنت، ایک ایک کا وقت، ایک ایک کا جو خرچ کرنا ہے، سب اس کو قبول فرما۔ بار رہا اس جماعت میں، اس جماعت کی رونق میں مزید اضافہ فرما۔